اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز مسکنسیپشنز کی سیریز ہماری چل رہی ہے اور ہم کئی ٹاپکس اس پہ کر چکے ہیں، کچھ اور ابھی کیو میں ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو ٹاپک ہم لیتے ہیں یہ بھی ایک بڑا ہی کیا کہنا چاہیے، تھوڑا کریٹیکل ٹاپک ہے، بیکاز وی سی اٹ ہیپننگ آل اراؤنڈ۔ ہوتا یہ ہے، ٹاپک یہ ہے کہ بہت سارے انسٹنسز میں ہم ڈیلیبریٹلی کہہ سکتا ہوں میں کہ ہم ایک ایسی ہائرنگ کرتے ہیں، نوئنگلی کہہ لیجیے، چلیے ڈیلیبریٹلی نہیں، جس میں وی نو کہ دی پرسن از ناٹ، اس کی انٹیگریٹی، اس کا جو ورک ایتھک ہے وہ اچھی نہیں ہے، لیکن اس کی ٹیکنیکل کمپیٹنس اچھی ہے، تو وی فال فار دی ٹیکنیکل کمپیٹنس، اور ہم یہ اس بیسس پہ ہائرنگ کر لیتے ہیں کہ باقی معاملات دیکھ لیں گے، خیر ہے، بندہ تو کمپیٹنٹ ہے نا، چلیں کام تو آتا ہے اس کو کم از کم۔ سو آن دیٹ بیسس دی ہائرنگ از ڈن ایکچولی، اور انویریبلی ان آل سچ کیسز بعد میں اس میں کچھ نہ کچھ خرابی نکلتی ہے، چونکہ نکلے گی، وہ اٹس باؤنڈ ٹو ہیپن ایکچولی۔ اگر آپ یو ایس کے اینرون کے کیس دیکھیں، جس میں کئی ایگزیکٹو فائنلی جو فالسیفائنگ ڈیٹا کے چکر میں جو بکس میں انہوں نے جو بھی ان نے کیے معاملات اور اس کے بعد جیل میں پڑے ہیں، ابھی بھی اس طرح کے کیسز نئے نہیں ہیں۔ یہ وہی ٹپیکل معاملہ ہے جہاں پہ پیپل فال فار ٹیکنیکل کمپیٹنس، اور یہ پاکستان میں بہت دیکھتا ہوں۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا بنیادی تھیسس یہ ہے کہ یار مجھے اس کے باقی چیزوں سے کیا لینا، وہ کیا کرتا ہے نہیں کرتا، وہ آنیسٹ ہے وہ نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کی آنیسٹی کو سنبھال لوں گا، وہ ایسا کوئی اس کو کیا کر لے گا وہ یہاں پہ ڈس آنیسٹی۔ تو لہٰذا بندہ بڑا کمپیٹنٹ ہے جی، کام بڑا اچھا آتا ہے، اس کا ایکسپیرینس بڑا اس کا زبردست ہے، بڑی زبردست کمپنیوں میں اس نے کام کیا، ہم کئی زبردستیاں ڈال دیتے ہیں بیچ میں جسٹیفائی کرنے کے لیے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ول ہیو اے گو ایٹ اٹ، کم از کم ہم کمپیٹنٹ آدمی تو لے آئیں گے نا، باقی معاملات دیکھ لیں گے، ویل سی ایز اٹ کمس۔ تو ہائرنگ ہو جاتی، اور کچھ عرصے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ جی وہ کچھ یہ خرابی ہو گئی، وہ کچھ وہ ہو گئی، اینڈ انویریبلی اٹ اینڈز اپ ان اے پرابلم، ان اے ڈیزاسٹر، اف ناٹ اے ڈیزاسٹر آؤٹ رائٹلی، کہ پرابلم ضرور ہوتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنرلی، اگر آپ ان کو ٹریک کریں، یعنی جو ٹیکنیکلی کمپیٹنٹ اور جن کی ورک ایتھک اچھی نہیں ہے، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں ورک ایتھک کی بات کو، یہ کہیں بھی لمبا سٹے نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہر سال 1.5 سال 2 سال میں معاملات کھل جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو وہاں سے نکلنا ہی پڑتا ہے، بٹ بیکاز دے آر کمپیٹنٹ سو دے نیگوشیٹ ایٹ اے سیکنڈ پلیس، اور وہاں چلے جاتے ہیں وہ پھر۔ اب مراد کیا ہے ورک ایتھک سے؟ دیکھیے، ہم جب انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی ہمارا فوکس بڑا نیرو ہے، ہم انٹیگریٹی کو صرف فائنینشیل انٹیگریٹی لیتے ہیں، یعنی اس سے آگے ہماری سوچ نہیں جاتی کہ انٹیگریٹی میں فائنینشیل انٹیگریٹی سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایک جاب ہی ایسی ہے کہ جہاں پہ پیسوں کا معاملہ ہی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی پروویژن نہیں ہے جہاں پہ وہ پیسوں کی کوئی ہیرا پھیری کر سکے، نہ کسی سے لے سکتا ہے نہ کسی کو دے سکتا ہے، تو پھر اس کی انٹیگریٹی سے ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، دیکھیے انٹیگریٹی از ناٹ پیسے کا معاملہ اونلی، انٹیگریٹی از اباؤٹ اے تھنکنگ، این اورینٹیشن، اور وہ اورینٹیشن یہ ہے کہ جو کام کیا صحیح ہیں اور کیا غلط ہیں، اور کیا غلط کام کر لینے چاہیے یا نہیں کر لینے چاہیے۔ تو انٹیگریٹی اصل میں یہ ہے کہ ڈز دا پرسن اسٹینڈ فرم آن دی رائٹ سائڈ، میرا ہاتھ تو لیفٹ ہے لیکن لیٹ سے میں یوں کر لیتا ہوں کہ آن دی رائٹ سائڈ آف دی تھنگس، کہ جو چیزیں ٹھیک ہیں کیا وہ ان کی طرف مستقل کھڑا ہوتا ہے ذہنی طور پہ، ایموشنلی، اور اپنے یعنی جو اس کی فلسافیکلی جو اس کا معاملہ ہے، کیا اس کی اورینٹیشن یہ ہے کہ جو چیزیں ٹھیک ہیں وہ کرنی چاہیے، یا اس کی اورینٹیشن یہ ہے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، غلط بھی ہے تو کر لینا چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے، مجبوری ہے فلاں ہے یوں ہے، نہیں بھی ہے مجبوری تو کیا ہو جاتی ہے، اس سے کیا، ایک دفعہ کر لینے سے کیا ہوگا، 2 دفعہ کر لینے سے کیا ہوگا۔ یہ انٹیگریٹی یہ ہے کہ بیسکلی آر یو فرم آن ڈوئنگ دی رائٹ تھنگ آل دا ٹائم، ایٹ لیسٹ موسٹ آف دی ٹائم، اور آر یو ناٹ فرم، اور آپ
یعنی آپ گلیبل ہیں اس سینس میں، گلیبل بالکل نہیں ہیں، لیکن اس سینس میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ ذرا نرم ہیں کہ یار خیر ہے نا، یہ کر لیں گے تو یہ بھی ہو جائے گا، وہ کر لیں گے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب جب یہ کر لیتے ہیں پہلے سٹیپ پہ کہ خیر ہے، جائز ہے، تو پھر ڈیلیبریٹلی بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر کسی مجبوری میں کیا ہے تو جان بوجھ کے بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو انٹیگریٹی کا معاملہ ہولسٹک ہے، یہ نیرو نہیں ہے، یہ پیسوں کی بات نہیں ہے۔ اٹس این اورینٹیشن آف اے پرسن کہ وہ یقین رکھتا ہے ہولسٹیکلی اس بات میں کہ چیزوں کو ٹھیک طریقے سے کرنا چاہیے، یا وہ اس پہ یقین نہیں رکھتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ سیاہ سفید جو بھی کر لیں سب جائز ہے۔ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جی، اس میں حلال ہو جاتی ہے جی، مجبوری میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، ہمارا یہ بھی ایک محبوب فکر ہے۔ تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں اس کا کانٹیکٹ جوڑ لیتے ہیں بلا وجہ، اور اس قسم کی گفتگو کر کے تو ہم بہت ساری چیزوں کو جائز کر لیتے ہیں، اور اس سے اگلی سٹیج پہ پھر ہم خود کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے نا کہ ہمارے ہاں ہمارے دفتروں میں، ہمارے اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ رشوت بہت ہوتی ہے، یا رشوت از دی آرڈر آف دی ڈے، کہ جہاں پہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، ایک سسٹم ہے کہ یو ہیو ٹو پے۔ آپ اسے اسپیڈ منی کہہ لیجئے، آپ اس کو ملک ریاض کی لینگویج میں پہیے لگانے کی گفتگو کر لیجئے، جہاں بھی ہمارے ہاں جس ملک میں بھی یہ معاملات ہیں، اس کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی نہیں ہے کہ آپ کا کام کوئی ناجائز ہے۔ آپ کا بالکل جائز، جینوائن، بونافائیڈ کام جو ہے وہ بھی پیسے دے کے ہوگا، بیکاز دیر از اے سروس فی فار دس جاب، جو انہوں نے پرسنل لگا لی ہے اس کے اوپر، جو گورنمنٹ نے نہیں لگائی، انہوں نے خود لگا لی ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے باریش حضرات، ماتھے پہ محرابیں ہیں، ہاتھوں میں تسبیحیں ہیں، 5 وقت نماز باجماعت ادا فرماتے ہیں، رمضان کے روزوں میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ خیرات بھی بہت کرتے ہیں، لیکن رشوت بھی لیتے ہیں اور کھلے عام لیتے ہیں۔ اس کو انہوں نے جائز قرار دے دیا ہے۔ شروع میں مجبوراً دیا ہوگا، یا واللہ عالم، ان کو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اب وہ ایز اے وے آف لائف دے ڈونٹ مائنڈ اٹ تو انٹیگریٹی کا معاملہ یہ ہے بنیادی طور پہ، اور یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہے۔ کوئی کام غلط کرنا، کسی کا کریئر خراب کرنا، کسی دوسرے کا کریئر ڈیریل کرنا، ہراسمنٹ کے جتنے کیسز ہیں یہ سب انٹیگریٹی ہے بیسکلی۔ اور بے شمار آفیسز میں ہراسمنٹ ہوتی ہے، روٹین میں ہوتی ہے، nobody really even takes notice of it actually، چونکہ اس میں اتنے معززین انوالوڈ ہیں کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور خواتین کی مجبوری ہے بیچاریاں، انہوں نے کام کرنا ہے، انہوں نے اپنی کو روزی کمانی ہے، تو ان کی مجبوری ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو، بے شمار باتوں کو وہ اگنور کر لیں، برداشت کر لیں۔ اگنور تو نہیں ہوتا لیکن برداشت کر لیں اس کو ایز اے وے آف لائف، اور وہ ہراسمنٹ کو برداشت کرتی رہیں جب تک بھی کر سکتی ہیں۔ اور یہ بھی دنیا بھر میں یہ معاملہ ہے۔ تو انٹیگریٹی از ناٹ جسٹ فائنینشیل، میں آپ سے سم اپ یہ ہے، بلکہ انٹیگریٹی یہ ساری باتیں ہیں کہ جس میں کوئی شخص ٹھیک، صحیح، رائٹ چیزوں پہ قائم ہے یا نہیں ہے۔ یہ قائم ہے تو وہ اس کی انٹیگریٹی اچھی ہے، اور جو قائم نہیں ہے اس کی انٹیگریٹی اچھی نہیں ہے، تو جو یہ کر لے گا وہ بھی کر لے گا، اور جو اس سے آگے بھی کچھ کر لے گا۔ اس میں معذرت کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ جی میں تو صرف ایک ہی یہی کام کرتا ہوں نا، باقی تو میں ساری نیکیاں کرتا ہوں، ایک رشوت ہی لیتا ہوں نا جی، وہ کیا کریں جی، بڑی مجبوری ہے جی، ہمارا کام ہی ایسا ہے، ہمارا آفس ایسا ہے، ہم اس سسٹم کا حصہ ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن باقی تو میں نہایت شریف آدمی ہوں، میں تو سارے کام اچھے کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ یہ بات آئی ڈونٹ نو، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اس کو ہم جائز قرار دے لیں یا جائز قرار نہ دیں اس کو۔ یہ ظاہر ہے میں اتھارٹی نہیں ہوں اس بات کے اوپر کہ میں ججمنٹ دوں، میں ججمنٹ تو ویسے بھی دینی نہیں چاہیے کسی چیز پہ۔ بٹ بیک ٹو اوور ٹاپک، ہائرنگ میں یہ معاملہ، یعنی انٹیگریٹی کا جو معاملہ ہے، نہ یہ اسیس ہوتا ہے ٹھیک سے، اور جہاں پہ کلیئرلی پتہ بھی چل جائے اور کسی پچھلے ریفرنس سے خبر بھی آ جائے کہ جی باقی سارے معاملات بڑے اچھے ہیں، بڑے کمپیٹنٹ صاحب ہیں، اور یہ صاحبوں کا ہی معاملہ ہے، خواتین کا یہ ایشو نہیں ہے ایکچولی، کہ بڑے کمپیٹنٹ صاحب ہیں، انٹیگریٹی ان کی ذرا آپ کو دیکھنی پڑے گی، یو ہیو ٹو کیپ اے واچ آن ہم۔ تو جہاں پہ یہ معاملہ آ جاتا ہے وہاں پہ ہم اس کے باوجود ہائرنگ کرتے ہیں نوئنگلی کہ ہاں وی آر کمپرومائزنگ آن انٹیگریٹی بیکاز وی بلیو دیٹ انٹیگریٹی از ناٹ امپورٹنٹ، مے بی پہلا بات یہ ہو سکتی ہے۔ ٹو، وی بلیو دیٹ وی کین ہینڈل دیٹ ایشو وین اٹ کمس۔
3 وی بلیو کہ جی ہم ان کو پروویژن ہی نہیں دیں گے کہ وہ انٹیگریٹی کو کہ معاملات کہیں پہ ان کے آ سکیں، اور ہمارا فوکس بیسکلی پیورلی فائنینشیل انٹیگریٹی کا، اور یہاں پہ آ کے ہم رہ جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، جب ہم کسی شخص کو ہائر کرتے ہیں تو اس کو ہولسٹکلی ایویلیویٹ ہونا چاہیے نا۔ انٹرویوز میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جی آپ کم از کم 3 سٹیپس میں انٹرویو کریں، ایون اف یو ڈونٹ ڈو 3 انٹرویوز تو سٹیپس تو 3 کر سکتے ہیں نا۔ اس کا کریئر پروگریشن، اس کی کرونالوجی، اس کو اسیس کیجئے، پھر اس کے سیکنڈ سٹیپ میں اس کے اسکل سیٹ کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اور تھرڈ سٹیپ میں اس کے کلچرل فٹ کو، اس کے ویلیو سسٹم کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اور وہ دیکھیے کہ ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پرپز یہی ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کا مزاج کیا رکھنا چاہتے ہیں۔ اصل میں تو خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بہت سی آرگنائزیشن ایسی ہیں جہاں پہ ایکچولی انٹیگریٹی کی کوئی ورتھ نہیں ہے، کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے اوور آل۔ یعنی آفس میں کچھ بھی ہو جائے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر لے، صرف ہراسمنٹ کی بات نہیں ہے، ویسے بھی زیادتی کر لے، کسی کا حق مار لے، کسی کو کچھ کر دے، نقصان پہنچا دے، سب خیر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جہاں پہ یعنی اس قدر ان ہولسٹک سچویشن ہو، وہاں پہ ایسی ہائرنگز ہو جانا تو بالکل ہی کوئی ایسی بات ہے، چنبے کی بات نہیں ہے۔ ہو جاتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، لیکن یہ طے ہے کہ ہم جیسے چاہیں اس کو جسٹیفائی کر لیں، یا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر لیں، یا ریشنلائز کرنے کی کوشش کر لیں۔ دی فیکٹ ریمینز کہ بہرحال انٹیگریٹی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں جب بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انٹیگریٹی پیسوں کی نہیں ہے، صرف انٹیگریٹی ایک ہولسٹک چیز ہے جس میں ہر کام یا اچھے ٹھیک طریقے سے ہوگا جیسے اس کا رائٹ فلی ہونا چاہیے، یا کمپرومائزڈ ہوگا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل کمپیٹنس سے کام اچھا ہو جائے گا، انٹیگریٹی کی خیر ہے، تو یہ سوچ ہی فلاڈ ہے بیسکلی، چونکہ نہیں ہوگا۔ جس کی انٹیگریٹی اچھی نہیں ہے اس کی کمپیٹنس بھی کمپرومائزڈ ہے، اور وہ جو کمپیٹنس اپلائی کرے گا وہ بھی کمپرومائزڈ ہوگی، اور وہ آپ کو وہ فائدہ نہیں دے سکے گی جو آپ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سو جب سسٹمز آپ ڈیزائن کرتے ہیں ایز اے سینئر مینیجر، ایز این امپلائر، اگر آپ انٹرپرینیورشپ میں آ گئے ہیں تو یہ ضروری ہے۔ میں جیسے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان اے ویری لانگ کریئر جتنے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے نوئنگلی ہائرنگ کی ہے کہ اس کی خیر ہے، اس کی انٹیگریٹی تو مجھے پتہ ہے اچھی نہیں ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے یا مجھے کہیں سے خبر آ گئی ہے، لیکن بندہ کمپیٹنٹ ہے، خیر ہمیں تو کوئی چلے سال 2 سال ہی کام کر لے گا، ہمیں فائدہ دے جائے گا کچھ۔ وہ فائدہ نہیں دیتا، وہ ایک بہت ٹیمپریری فائدہ آپ کو نظر آتا ہے 2-4 مہینے، اس کے بعد سے پھر چیزیں بگڑنے لگ جاتی۔ چونکہ میں I don't know how I can really emphasize more on this particular thing کہ انٹیگریٹی از اے ہولسٹک تھنگ، اور جب ہم کسی کی ہائرنگ کرتے ہیں تو ہولسٹکلی اس کو پورے بندے کو ٹھیک لینا چاہیے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں نہیں لینا چاہیے اس کو۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں چل رہا تو جو دوسری خرابی میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ایک تو ہائرنگ ہو رہی ہے اس طرح سے، دوسری خرابی یہ ہو رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فریم آف مائنڈ میں آ گئے ہیں، کینڈیڈیٹس، امپلائیز، کہ جو اس سوچ میں آ چکے ہیں کہ جناب عالی انٹیگریٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ اے کوائن وچ ورکس وچ کین بائی اینی تھنگ ان ٹوڈیز مارکیٹ۔ آپ اپنی انٹیگریٹی کو کدھر لیے پھرتے ہیں؟ آپ کام کی بات کریں کہ آپ ڈیلیور کیا کریں گے۔ اگر آپ کچھ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر آپ کی کوئی زندگی کو مستقبل ہے، آپ کا کریئر ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ سوچ مستقل چل رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی انٹیگریٹی کو ڈیلیبریٹلی کمپرومائز کر رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہو گیا ہے کہ شاید انٹیگریٹی کی گفتگو بیکار ہے، بلکہ آپ جتنی اس کی گفتگو کریں گے وہ آپ کے اگینسٹ جائے گی، تو آپ اس کی تو گفتگو چھوڑ دیجئے، بلکہ آپ ایگری کر لیجئے کہ ہاں جی کرنا پڑتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جہاں کہیں ضرورت پڑے گی دیکھ لیں گے اس کو، پھر جو بھی ہوگا اس کو۔ دیکھیے لاسٹ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آئی ڈو انڈرسٹینڈ وی ڈونٹ لیو ان آئیڈیل سرکمسٹانسز، دیر آر سچویشنز جہاں پہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں، جہاں پہ ہم ایسے کام کرتے ہیں جو انٹیگریٹی سے ریلیٹ نہیں کرتے، اس میں سے زیادہ تر فائنینشیل ہی ہوتے ہیں نا۔ سب سے بڑا معاملہ تو ہمارے یہاں رشوت کا ہے کہ اگر آپ رشوت نہیں دینا چاہتے تو آپ کا کام نہیں ہوگا، تو آپ مجبوراً رشوت دیں گے، ٹھیک ہے، آپ چاہے جتنا بھی اس کو مکروہ سمجھیں، حرام سمجھیں، لیکن آپ دیں گے۔ تو لیکن رشوت دینا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ ایک ایکٹ ہے،
لیکن اگر اس کے ساتھ یہ سوچ بھی مل جائے کہ رشوت ٹھیک ہے یار، رشوت خیر ہے، کوئی بات نہیں، دینی ہوتی ہے تو دے دیں، اس میں کیا پریشان کیا ہے، بوجھ کیوں اٹھائے پھرتے ہیں اس بات کا، تو وہ ٹھیک نہیں۔ یعنی این ایکٹ ڈن 1 time or 2 times or 10 times knowing that this is not right is still acceptable, because whenever there is an occasion, opportunity، تو آپ ٹھیک راستے پہ کھڑے ہوں گے، آپ کھڑے وہیں ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے ڈائیگریس کرتے ہیں مجبوری میں کچھ اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر راستہ ہی بدل لیا ہے، جو کہ بدل رہے ہیں لوگ، کافی حد تک بدل چکے ہیں، بڑی میجورٹی بدل چکی ہے، تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گی۔ پھر لیٹس سی آگے چل کے کہ جب تمام لوگ یا میجورٹی ایسے ہو جائیں گے اور کافی حد تک ہو چکے ہیں جن کی انٹیگریٹی اچھی نہیں ہے۔ میں ویسے بہت پازیٹیو آدمی ہوں، آئی اسٹل فائنڈ اے لاٹ آف گڈ پیپل، میرے اپنے تجربے میں آئی اسٹل فائنڈ اے لاٹ آف گڈ پیپل جن کی بہت اچھی انٹیگریٹی ہے۔ اس لیے میں بالکل یہ نہیں کہوں گا، مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ جی زیادہ لوگوں کی انٹیگریٹی خراب ہو گئی ہے۔ میں اسی لیے اس بات پہ انسسٹ کر رہا ہوں کہ اس ٹرینڈ کو روکنا چاہیے، ورنہ more and more people will kind of be inclined towards that direction کہ نہیں یار ٹھیک ہے، کیا خیر ہے، کر لینا چاہیے۔ اس بات کو ایکٹیولی اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے۔ ابھی میجورٹی کی انٹیگریٹی ماشاءاللہ اچھی ہے اور وہ اچھی ہی رہے تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے اس پہ کانشیس ہونا چاہیے، کانشیسلی کام کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو ہائرنگ کی پوزیشن میں ہیں ان کو ایکٹیولی ریزسٹ کرنا چاہیے اس ارج کو کہ یہ بندہ کمپیٹنٹ تو ہے لیکن یہ انٹیگریٹی اس کی اچھی نہیں ہے، اس بات کو انہیں ریزسٹ کرنا چاہیے۔ دونوں چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے، یو نیڈ کمپیٹنس اینڈ یو نیڈ انٹیگریٹی، دے کین اونلی ورک ٹوگیدر ٹو پروڈیوس ریزلٹس۔ کوئی بھی ایک چیز اگر نہیں ہوگی، بندہ ایماندار بڑا کام نہیں آتا تو بھی نہیں ہوگا، اس کی انٹیگریٹی بڑی سالڈ ہے لیکن وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے تو بھی نہیں ہوگا، اور اگر بڑا کمپیٹنٹ ہے اور انٹیگریٹی اس کی نہیں ہے تو بھی نہیں ہوگا۔ دونوں کمبینیشنز ٹھیک نہیں ہیں، کمبینیشن ایک ہی ٹھیک ہے کہ کمپیٹنس بھی ہو اور انٹیگریٹی بھی ٹھیک ہو۔ اللہ پاک ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔